ذکر حق علی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام۔ حمدک اللہم علی جزیل الانعام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی بالقاسم محمد ماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم بولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی الاعظم الاکرم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ مہدوی درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ اگر طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو ذرا تھوڑا تھوڑا بلا فصل ہوتے جائیے، زبانوں کو صلوات سے معطر فرماتے جائیے۔ آپ تشریف لائیں گے تو مجھے خبر نہیں ہو رہی آپ میرا حال پوچھ رہے ہیں یا صلوات پڑھ رہے ہیں؟ اونچی آواز سے صلوات کی تلاوت فرماتے جائیے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص کچھ مومنین نے التماس سے دعا کا ہے، تمام کی حاجتوں کی برابری کے لیے اس سے بہتر صلوات ہدیہ فرمائیں گے۔ تاجیل ظہور قائم آل محمد کے لیے سب سے بہتر صلوات ہدیہ فرمائیں گے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ ہر باشعور، ہر ذی خرد و عقل گھرانے کی یہ رسم رہی ہے کہ اچھے دنوں میں سے کچھ بچا لیا جاتا ہے تاکہ مشکل دنوں میں کام آ سکے، اور یہ علم عمرانیات کا قانون بھی ہے کہ بھلے دنوں میں سے ذخیرہ رکھو تاکہ مشکل وقت میں مشکل کشائی ہو سکے۔ جب عام انسان یہ سمجھتا ہے تو کیا خالق عقل اس بات سے آگاہ نہیں ہے؟ اور وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، سو اس نے اسی بشریت کے قانون کے مطابق قرآن میں آیت بھیج دی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ میں نے اچھے دنوں میں 1 سے لے کر 11 بھیج دیے، 12ویں کو میں نے رکھ لیا، جب مشکل آئے گی مشکل کشا کو بھیج دوں گا۔ آج آپ کی خدمت میں بقیت اللہ کے عنوان پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، معرفت امام کے اوپر یہ خمسہ، اور آج اس کی چوتھی نشست میں ہم لقب کی تشریحات میں وارد ہیں۔ آواز آ رہی ہے، اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ پروردگار آپ نے تو مشروط کر دیا کہ اگر صاحب ایمان ہو تو یہ خیر ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر یہ خیر نہیں بلکہ تمہاری بھی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے خیر حاصل کرنا ہے تو ایمان حاصل کرنا ہوگا۔ پروردگار اب ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، ایمان کی تعریف کیا ہوگی، ایمان کے اقسام کیا ہوگے؟ ان تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم خندق میں چلے جاؤ، تمہیں مصطفیٰ پیکر ایمان دکھا رہے ہیں۔ جس وقت ایک گستاخ نے تازیانہ اٹھا کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ مارا اور رحمت للعالمین کے جبین پہ تیور نمودار ہوئے، فرمایا کون ہے جو اس درندے کی زبان بند کرے گا؟ اور سرکار یہ رہتی دنیا تک قانون دینا چاہ رہے تھے، جو بھی جس دور میں بھی آ کے در رسول پہ گستاخی کرے محمد کی نظر میں وہ کتا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس کی زبان بند کرے گا؟
اور روایت بتاتی ہے بس ابو طالب کا بیٹا اباؤ قبا کو سنبھالے ہوئے کھڑا ہوا، فرمایا اور محمد نے فرمایا اے علی آپ بیٹھ جاؤ کوئی اور ہے، پھر علی کھڑا ہوا، پھر بٹھایا، پھر علی کھڑا ہوا۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے سرکار جانتے تو آپ بھی ہیں کہ ان کے علاوہ کسی کی جرت نہیں ہے، پھر کھڑے علی کو بٹھاتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر اسے نہ بٹھاؤں تو باقی بگڑ جائیں گے، علی نے تو ہمیں مہلت ہی نہیں دی۔ میں ان کو ان کی اوقات دکھا رہا ہوں۔ پھر علی ابن ابی طالب کو خیمے میں بلایا، توجہ فرمائیے گا، تاریخ بتاتی ہے کہ رسالت امام نے اپنی نالین علی کو دی، علی کی نالین خود زیب تن کی، اپنی قبا علی کو دی، علی کی قبا خود پہنی، اپنی ابا علی کو دی، علی کی ابا خود پہنی، اپنی زرہ علی کو دی، علی کی شمشیر خود پہنی، اپنی قبا علی کو دی، علی کی قبا خود پہنی۔ پورا محمد علی لگ رہا تھا، پورا علی محمد لگ رہا تھا۔ خیمے سے جیسے دو چاند برآمد ہوئے ہو، پہچان نہیں ہو رہی تھی محمد کدھر ہے، علی کدھر ہے۔ ہر شے اندر بدل کے، لیکن امامہ مجمع کے سامنے تبدیل کیا، اپنی دستار علی کے سر پہ، دستار علی اپنے سر پہ۔ یا رسول اللہ ہر شے جو بدل دی تو دستار بھی بدل دیتے۔ آواز آئی نہیں، میرے مرنے کے بعد میری جوتیوں پہ نہیں میری دستار پہ بحث ہوگی۔ اس وقت کے ساتھ دل بولا، علی مولا، زمین بولی، فلک بولا، برائے خشنودی علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت فرمایا لقد برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضور یہ صرف آج کی بات ہے، یہ فیصلہ یہی ہے۔ فرمایا ہمیشہ کے لیے جو علی کے مقابلے میں آیا رہا، یہ ہے کل ایمان، اسے دیکھ لو، مقابلے میں اب جو آ رہا ہے۔ اور حضرت جس وقت چلے ہیں نا، اس وقت حضرت کی ڈھال میں بڑی اکڑ تھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علی تکبر میں نہیں ہے؟ فرمایا تکبر میں نہیں ہے، علی شجاعت کی چال چل رہا ہے۔ ان بزدلوں کو کیا خبر شجاعت کی چال میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ درود بھیجیے گا پر محمد و آل محمد کے ذات۔ اور آپ نے محبت سے سماعت فرمایا، ایک جملہ وصول فرما لیجئے، فرمایا کل ایمان ہے علی۔ اور چشتی صاحب نے فرمایا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ تو پتہ چلا علی کل ایمان ہے، حسین کل دین ہے۔ جو علی اور حسین سے بگڑ جائے وہ بے ایمان بھی ہے، بے دین بھی ہے، نہ اس کا ایمان محفوظ ہے۔ آواز آ رہی ہے بقیت اللہ خیر لکم، موضوع پہ پلٹیں گے۔ اللہ کا بچایا تو ہوا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اور سامعین میں ہر مجلس میں یہ بات کروں تب بھی کم ہے۔ جہلم کا ایک ذہنی مریض ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا، میرے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سمجھ گیا میں کیا بات کر رہا ہوں، اور ایسی بیہودہ، ایسی نازیبا، ایسی ناگوار گفتگو کی جس میں یہ کہا گیا کہ شیعوں کا امام کسی غار میں چھپا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کا واٹس ایپ نمبر چاہیے۔ نہیں معلوم آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ بھائی دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم حسن کے کردار میں رہتے ہیں تو رہنے دو، ہمیں عباس بننا بھی آتا ہے۔ مختار ثقفی نے کہا تھا شام کا کھانا اس وقت کھاؤں گا جس وقت فلاں فلاں کی لاشوں پہ میں چل کے ٹہلنا شروع نہ کر رہا ہوں۔ تو سامعین ہم وہ زبانیں روکنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو ہمارے امام کی طرف بڑھی۔ کہا کہ جی شیعوں کا امام غار میں چھپا ہوا ہے، اگر یہ زندہ ہے تو واٹس ایپ نمبر چاہیے۔ حضور ہر کسی کا امام غار میں نہیں چھپتا۔ ہاں بات ہے، پیچھے والوں کو سمجھ نہیں آئی شاید۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، نہ ان کو مانا ہے جو غاروں میں چھپتے ہیں، نہ ان کو مانا جو پہاڑوں پہ بھاگتے ہیں۔ ہم نے ان کو مانا ہے جسے محمد کہہ رہا ہے کل میں علم مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا۔ چھپنے والا پیر چھپنے والے بھاگنے والے ہم نے مانا ہی نہیں ہے۔
یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، اگر آپ کو واٹس ایپ نمبر چاہیے تو دیتے ہیں، ایک شرط ہے، آپ اللہ کا واٹس ایپ دیجئے، ہم آپ کو امام کا دیتے ہیں، چلے لکھ لیجئے، ہم اس کا واٹس ایپ دے رہے ہیں 5 12 14، کال ملاؤ گے تو آگے سے ہی آواز آئے گی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم ساری عبادتیں جہنم میں پھینکیں گے اگر ان میں علی نہ ہوا تو، اگر عبادت کرتے ہو کہ دل میں علی نہ ہوا تو سامعین گرامی قدر ایک جملہ اور سماعت فرمائیے گا، چونکہ یہ میرے بچے کاٹ رہے ہیں ان کلپس کو اور پہنچائیں گے جہاں پہنچنا چاہیے۔ شیعوں کا امام واٹس ایپ چاہیے تو میں 7 واٹس ایپ آپ سے مانگتا ہوں، 8واں میں دوں گا۔ اللہ کا واٹس ایپ تم لے آؤ، نہیں ملے گا۔ منکر نکیر کا لے آؤ، عیسیٰ کا لے آؤ، خضر کا لے آؤ، جبریل کا لے آؤ، نہیں ملے گا، اس لیے کہ تمہارے ہم مسلک ہی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، جاؤ جا کے ابلیس کا لے آؤ، بھئی وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ آپ محبت سے سن رہے ہیں تو مجھے جملہ یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ اسی امام زمانہ کی غیبت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، بھائیوں کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کافی دیر چائے پہ بات ہوتی رہی، نہیں مان رہے، جی نہیں اس طرح ہو نہیں سکتا، اتنی لمبی زندگی معقول ہی نہیں ہے، آپ شیعہ تو بس جو بھی چیز ذہن میں آئے بنا لیتے ہیں عقیدے کے طور پہ۔ بات ختم ہوئی، میں نے کہا نہیں بھائی ویسے بھی ہر کسی نے تھوڑی ماننا ہے انہیں، اوپر سے جب تک ماحول اچھا نہیں ہو بچے نہیں مانتے علی کو۔ بات ختم ہوئی تو ان کا ایک بچہ آیا چھوٹا سا، بالآخر مولانا تو مانتے تھے مجھے، کہنے لگے قبلہ اس پہ ذرا دم کر دیجئے۔ میں نے کہا کیوں، بچے تو معصوم نہیں ہوتے؟ کہنے لگے کبھی کبھی شیطان آ جاتا ہے۔ میں نے کہا وہی شیطان جس نے ابلیس کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ کہنے لگا جی وہ۔ میں نے کہا واہ کیا خدا مانا ہوا ہے، جو بگاڑنے والے کو تو لمبی زندگی دیتا ہے، سوارنے والے کو نہیں دے سکتا۔ یہ سادہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ میرے بچوں کو آنی چاہیے۔ تو سامعین گرامی قدر، ہم نے نہیں کہا کہ وہ پردہ غیب میں ہے، محمد بتا کے گئے ہیں تو مان رہے ہیں۔ اور سامعین بقیت اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس خزانے کو چھپا رکھا ہے، اس لیے کہ ابھی تمہیں اس خزانے کو وصول کرنے کی اہلیت موجود نہیں ہے۔ اہلیت بیدار کرو، وہ خزانہ خدا تمہارے ہمراہ کر دے گا۔ اور چلیے میں نے آج حکم ہوا کہ بڑا تفصیلی آپ سے انشاءاللہ آج گفتگو کرنی ہے، تو میں بقیت اللہ کے معنی کی تفسیر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سامعین آپ تو چونکہ مومن ہیں، ہم نے کہہ دیا بقیت اللہ کے معنی وہ ہیں، آپ نے بچپن سے فرش عزا پہ سنا، میرے مولا کے القاب میں سے ایک لقب بقیت اللہ، تو آپ کو تو کوئی نامحرمیت نہیں ہے اس لقب سے، لیکن مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ترجمے کیے ہیں۔ کچھ نے کہا جی بقیت اللہ سے مراد ہے رحمت، کچھ نے کہا نعمت، کچھ نے کہا دین، یہ 3 ترجمے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت تمہارے لیے اچھی ہے اگر تم مومن ہو، اللہ کی نعمت تمہارے لیے اچھی ہے اگر تم مومن ہو، اور اللہ کا دین تمہارے لیے بہتر ہے اگر صاحب ایمان ہو۔ ان تینوں کو لیں تب بھی مہدی ہی نکلتا ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا تنہا وارث یوسف فاطمہ ہے۔ اور اگر نعمت کی بات کرو تب بھی قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، علی کی ولایت سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس ولایت کے وارث کو یوسف زہرا کہتے ہیں۔ اور اگر دین کی بات کرتے ہو تو دین تو ویسے ہی ان کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ لیکن سامعین ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، بقیت اللہ امام کا لقب ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ آئیے آپ کی خدمت میں اصول فہم قرآن کا ایک اصل پیش کر کے اس کے تناظر میں آج بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مدلل انداز سے میرے جوان کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ بقیت اللہ کا بس معنی بطول کا بیٹا ہے۔ دیکھیں قرآن فہمی کا قانون ہے، اور الحمدللہ ہم رٹے والے نہیں ہیں، ہم ادراک والے ہیں۔ ہم نے شبینوں کے لیے نہیں پڑھا، ہم نے ماننے کے لیے پڑھا ہے۔ اور میں تو عرض کرتا ہوں مجلس میں آنے سے پہلے جوان کم از کم 5 آیتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آیا کر، اور جب فرش عزا سے اٹھ رہا کر تو مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا کر سرکار آپ قرآن و اہل بیت چھوڑ کے گئے تھے، ہم ان کو مان رہے ہیں۔ قرآن فہمی کا ایک قانون ہے جو ذہن نشین رکھیے، قرآن 2 لہجے میں بات کرتا ہے، کبھی علم کی بات کرتا ہے، کبھی عمل کی بات کرتا ہے، کبھی ایمان کی بات کرتا ہے۔ بڑے
آرام سے شستہ طریقے سے، تاکہ ذہن میں یہ مطلب منتقل ہو سکے۔ کبھی ایمان کی بات کرتا ہے، کبھی عمل کی بات کرتا ہے۔ جب قرآن ایمان کی بات کرے تو پتہ چلے گا کہ قرآن اصول دین کی بات کر رہا ہے، چونکہ ایمان اصول دین میں سے ہے۔ اور عمل کی بات کرے تو سمجھیے کہ قرآن فروع دین کی بات کر رہا ہے۔ اب لیجئے اس قانون کے تناظر میں چکر لیتے ہیں، بقیت اللہ اصول میں ہے یا فروع میں ہے؟ آواز آ رہی ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو بقیت اللہ ٹھیک ہے۔ پتہ چلا بات ایمان کی ہے، بقیت اللہ فروع میں نہیں ہے۔ بھئی کیا ہو گیا یہاں تک؟ بڑے آرام کے ساتھ، جیسے کلاس چل رہی ہو، جیسے لیکچر چل رہا ہو۔ بقیت اللہ اصول دین میں ہے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ان میں سے کوئی ایک ہے بقیت اللہ۔ باری باری ترتیب کے ساتھ چیک کرتے ہیں، کیا بقیت اللہ سے مراد توحید ہے؟ نہیں، اس لیے چونکہ بقیت اللہ کے معنی ہے اللہ کا بچایا ہوا، اللہ نہیں۔ لہٰذا بقیت اللہ توحید نہیں ہے۔ عدل ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب، عدل ہے صفت الہی، اور خدا کی صفات عین ذات ہے۔ یعنی اگر آسان لفظوں میں منتقل کروں، عدل اللہ کا دوسرا نام ہے، لہٰذا اس کی بھی جڑیں توحید میں جا کے لگتی ہیں۔ پس بقیت اللہ نہ توحید ہے نہ عدل ہے، پیچھے کیا بچا؟ یا رسالت ہے، یا امامت ہے، یا قیامت ہے۔ اچھا، بقیت اللہ رسالت بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو بچ جائے وہ نبوت نہیں۔ نبوت تو میرے سرکار کے قدموں پہ ختم ہو گئی تھی، اور الحمدللہ جتنی اچھی ختم نبوت منبر حسین سے پیش ہوتی ہے کہیں اور سے نہیں ہوتی۔ جملہ کہہ دو ختم نبوت کا۔ ہمارے پہ کئی طرح کے الزامات لگتے ہیں نا، آپ فلاں نہیں کرتے، آپ فلاں نہیں مانتے، آپ کو فلاں مشکل ہے، تو لیجئے اس سے حسین اور خوبصورت کلمہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہے۔ بھئی میں ذرا سمجھا کے عرض کروں، لا الہ الا اللہ 2 ترکیبوں پہ مشتمل ہے۔ لا الہ پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، انکار الا اللہ، صرف اللہ ہے، اقرار یعنی اس وقت تک توحید میں کرنٹ ہی نہیں آتا جب تک مثبت اور منفی تارے نہ جوڑ دی جائیں۔ بھئی صرف یہ کہنا کہ وہ اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے، پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو۔ اچھا، توحید میں تو کرنٹ آ گیا، چونکہ انکار بھی ہے اقرار بھی ہے۔ اب آگے پڑھیے، محمد الرسول اللہ، اس میں یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پر یہ کہاں گیا کہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا؟ بھئی تھوڑا سا بیدار نیاز حسین، آپ کے کلموں پہ انگشت نمائی کرنے والوں کو سمجھانا ذرا کل جا کے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پر یہ کہاں ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی مثبت تار ہے، منفی نہیں ہے۔ شیعہ علی ولی اللہ لگا کے بتاتے ہیں، کلمہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا فل سٹاپ نہ لگا دیا جائے۔ آواز بلند، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ تو بقیت اللہ نہ توحید، نہ عدل، نہ نبوت۔ اب کون رہ گیا پیچھے؟ یا امامت ہے یا قیامت ہے۔ اب حضور یہاں مسئلہ تھوڑا دشوار ہے، اس لیے کہ قیامت بھی بچی ہوئی ہے اور میرے آپ کی مسلک میں امامت بھی محفوظ ہے۔ اب کیسے اس مشکل سے گزریں؟ حضور مشکل کے لیے تو علی کو مانا جاتا ہے، اور الحمدللہ میں نہیں، بڑے بڑے مسلکوں کے والدین نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو اللہ نے تو ہمیں میسر کیا ہوا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب میرے بچے ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا بات، بقیہ اور ہے، باقی اور ہے۔ یہ سمجھا گیا تو مطلب پورا سمٹ گیا۔ باقی اور ہے، بقیہ اور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بقیہ تمہارے لیے خیر ہے، باقی کی بات نہیں ہو رہی۔ کیا ہوتا ہے بقیہ، کیا ہوتا ہے باقی؟ ویسے تو یہ عربی گرامر کا ایک انتہائی پیچیدہ سبق ہے، لیکن ایک مثال کے سہارے شاید منتقل کر سکوں۔ بھئی یہ ہمارے برابر میں بھرا ہوا پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، ایک خالی گلاس سامنے رکھ دیجئے، فرض کیجئے، اور جتنا پانی گلاس میں تھا
اس میں ایک قطرہ بھی مت نکالا جائے، اتنا ہی رہ جائے، تو عربی میں کہتے ہیں الماء باقی، پانی باقی ہے، یعنی جس میں سے کچھ نہ نکلے وہ باقی۔ میں نے اس گلاس کو اٹھایا، آدھا اس گلاس میں انڈیل دیا، آدھا یہیں رہ گیا، اسے عربی میں کہتے ہیں بقیہ، یعنی جس میں سے کچھ استعمال ہو اور کچھ بچ جائے اسے کہتے ہیں بقیہ۔ اب یا تو کہو کہ قیامت آ گئی ہے اور کچھ باقی بچ گئی ہے، پھر تو ہوگی قیامت بقیہ، اور اگر نہیں مانتے تو ماننا پڑے گا جو کچھ ہو چکا اور آنے والا ہے وہ بس امامت ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اچھا، جب بقیہ کی بات آتی ہے تو تین سوال سامنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ حضور کس نے بچایا، کس میں سے بچایا، کس کے لیے بچایا؟ بھئی میں آدھے گلاس کو انڈیل دوں، آدھا رہنے دوں تو تین سوال پیدا ہوں گے، یہ کس نے بچایا، کس میں سے بچایا، کس کے لیے بچایا؟ قرآن میں دو سوالوں کے جواب ہیں، تیسرے کا نہیں۔ اگر مزاج ساتھ ہو تو آج امام زمانہ کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے کئی جوانوں نے کہا امام سجاد کا خطبہ سنانا ہے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں سید سجاد کا خطبہ دربار شام عرض کیا جائے گا مکمل، لیکن آج اپنے وقت کے امام کا خطبہ۔ معبود کس نے بچایا؟ آواز آئی بقیت اللہ، میں نے بچایا ہے، اور جسے میں بچاؤں اسے کوئی ہاتھ لگا کے تو دکھائے۔ قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے جس چراغ کو خدا جلاتا ہے اسے آندھیاں بھی نہیں بجھا سکتی، میں نے جلایا ہے، میں نے بچایا ہے۔ معبود کس کے لیے؟ لکم، صاحب ایمان کے لیے۔ اب یہ سوال بچ گیا کہ پروردگار کس میں سے بچایا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے وارث کعبہ یوسف زہرا، چراغ آغوش بطول، امام وقت، ثانی حجت ثانی عشر، جس وقت اس دنیا میں آپ کا ظہور اجلال ہوگا، کعبہ کا بیٹا کعبہ کے ساتھ پشت لگا کے مجمع عام کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے تعارف کرائے گا میں کس کس میں سے بچایا گیا ہوں۔ جو سننا چاہتے ہیں، میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن، دعا کیا کرو کہ یہ خطبہ جو ہم ممبر سے سن رہے ہیں امام زمانہ کی زبان سے خود سامنے کھڑے ہو کے مولا سے سنیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے جس وقت سرکار کا ظہور ہوگا اس وقت سرکار مکہ میں کھڑے ہو کے فرمائیں گے انا بقیت اللہ من النبیین والوارثین والشہداء والصدیقین والصالحین والساجدین والقائمین والمقیمین والعطرۃ الطاہرۃ والشجرۃ الميمونة والعزة الطيبة والشجرة الطاهرة المطهرة الزكية أيها الناس من أراد منكم أن ينظر إلى آدم وشيس فها أنا ذا آدم وشيس ومن أراد منكم أن ينظر إلى موسى وعيسى فها أنا ذا موسى وعيسى من أراد منكم أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل من أراد منكم أن ينظر إلى نوح ولوط فها أنا ذا نوح ولوط من أراد منكم أن ينظر إلى محمد المصطفى فأنا محمد المصطفى ومن نظر إليكم إلى علي المرتضى فأنا علي المرتضى ومن أراد منكم أن ينظر إلى الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي والنقي والعسكري فانظر أنا حسين وحسن ثم قال أيها الناس من منكم صاحب التوراة إنما أجيبه من أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل القرآن بقرآنهم وما أسكت حتى قال الكتاب ما قاله المهدي حق۔ برائے خشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ یا امام المنتظر العجل، ہاتھوں کو بلند کر کے المنتظر، یا امام اس سے بہتر انداز میں العجل العجل، یا امام المنتظر، برائے خشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ جیتے رہیے بیٹے۔ کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، واہ، کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے۔ اب تک جو سرنگوں نہ ہوا پرچم حسین،
अब तक जो सरनगू न हुआ परचमे हुसैन, इस पर किसी के हाथ का साया जरूर है। अली हक नारे हैदरी। अय्युहन्नास, तुम में से जिसको आदम देखने का शौक हो, निगाहें उठाओ, आदम बात कर रहा है। मैं भूला नहीं, खता नहीं हुई, तवज्जो करिएगा। बक़ियतुल्लाह समझाना ना किस किस में से बचाया है। फरमाया जिसे नू देखने का शौक हो, मैं नू बात कर रहा हूं, जिसे मूसा चाहिए, जिसे ईसा चाहिए, जिसे इब्राहिम चाहिए, जिसे लूत चाहिए, जिसे साले चाहिए, मैं बात कर रहा हूं। जिसे मदनी वाला चाहिए, मैं बात कर रहा हूं। जिसे अली देखना हो, निगाहें बुलंद करे, अली बात कर रहा है। जिसे हसन चाहिए, नहीं नहीं साहब, ये बहुत बड़ी मारिफत का फिक्र है। ये नहीं कहा कि मैं नूह का वारिस हूं, ये भी नहीं कहा मैं नूह का बेटा हूं, मैं खुद नूह हूं। जाके किताबों में टटोलिए, बिहार अनवार की रिवायत है, और मैं बिल्कुल सीधा तर्जुमा कर रहा हूं। मैं आदम, मैं नूह, मैं मूसा, मैं यूसा, मैं इब्राहिम, मैं इस्माइल, मैं मोहम्मद। पता चला अल्लाह ने नबियों में से कुछ कुछ भेज दिया, कुछ कुछ बचा लिया। ये जो बच गया वो वक्त का इमाम है। या मैं लफ्ज तब्दील करूं ताकि और आसानी हो जाए आपको समझने के लिए। सामईन, अगर मेहदी को बखेरो तो नबी बनते हैं, नबियों को समेटो तो वक्त का इमाम बनता है। और अब जुमला वसूल कीजिएगा, जब मेरा मौला आदम भी है, मेरा मौला नूह भी है, मेरा मौला इब्राहिम भी है, मेरा मौला मोहम्मद भी है, तो मेहदी के जिक्र से तकलीफ सिर्फ दज्जाल को नहीं होगी, दर्द इबलीस को भी होगा, तकलीफ फिरौन को भी होगी। अब ये आप तय करें कि आप किस मसलक में हैं। अगर मेहदी का जिक्र अच्छा नहीं लगता तो फिर या फिरौन के पास चले जाइए या हामान के पास चले जाइए। अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तुम में से जो साहिबे तौरात हैं वो तौरात खोलें, जो साहिबे इंजील हैं वो इंजील खोलें, जो ज़बूर वाले हैं वो ज़बूर खोलें। मेरे मौला फरमाते हैं मैं तुम्हारी किताबों से तुम्हारे मसले बताऊंगा, उस वक्त तक मैं चुप नहीं होऊंगा जब तक किताब की सतरें ना बोलें ये जो कह रहा है वो हक कह रहा है। मेरे मौला जब खुतबा देंगे उस वक्त दरो दीवार हरम झुक झुक के सलामी करेंगे। खुदा की कसम, इतना तो जुल्फ़िकार से अली ने मुनाफिकों को नहीं मारा जितना खुतबे की ललकार से मेहदी अपने वक्त के दज्जालों को मारेंगे। और अब यहां मैं अपनी किताबें बंद करता हूं, भाइयों की किताब खोलता हूं, सही बुखारी। बेतवज्जो है कि नहीं? मुझे कहा ना जरा तफसीली पढ़ना, तो आज तफसीली पढ़ के जाऊंगा आपकी खिदमत में। भाइयों की किताब, उसमें लिखा हुआ है, एक ही रिवायत है मेरे मौला के बारे में, कैफा बिकुम इदा नज़ला मिनकुम रजुलुन फयुसल्ली खल्फहु ईसा इब्न मरियम। सही बुखारी में है कि उस वक़्त ए उम्मत मुस्तफ़ा तुम्हारी क्या शान होगी जब तुम में से एक मर्द उठेगा, तुम में से एक मुसलमान नहीं, तुम में से एक वली नहीं, तुम में से एक मोमिन नहीं, तुम में से एक मर्द उठेगा। फयुसल्ली खल्फहु ईसा इब्न मरियम, जहां इसके पांव की सरहद खत्म होगी वहां ईसा के सर की सरहद शुरू होगी। अच्छा, बुखारी में तो इशारा निकल गया कि एक मर्द आएगा तो तुम्हारी शान बढ़ जाएगी। अब लोग कहेंगे मर्द से क्या मुराद है? तो हुजूर हमें तो पता है कि मर्द मोहम्मद किसके लिए बोलते हैं। क्या बात है यार, थोड़ा इमाम के हाथ तो हिलाए दे मेरे जमाने। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो खैबर में लिए चलते हैं। मेरे सरकार फरमाते लाउतियन्ना गदन रायतन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु वला यरजु हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदैहि। फरमाते अय्युहन्नास, कल मैं अलम मर्द को दूंगा। सरकार मर्दों में कह रहे थे एक मर्द है, अलम मर्द को दूंगा। बस उस वक्त के बाद ये तकसीम हो गई, जो अलम वाले हैं वो मर्दों वाले हैं, जो बिना अलम के हैं वो मुर्दे वाले। नारे हैदरी। बराए खुशनुदी शहनशाह वफा मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम
बुलंदतर सलावत। कल मैं अलम एक मर्द को दूंगा। सरकार अल्लामा अली नकी नक्कन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रसूल का ये कहना कि कल मैं दूंगा, ये मैं पे जोर बता रहा है। जो पहले लेकर जाते थे अलम पूछ के नहीं जाते थे, अब मैं दूंगा, एक मर्द को दूंगा। अल्लाह अकबर। और अलम एक मर्द को दूंगा कर्रारन, जो झपट झपट के हमला करता है, गैरा फर्रारन। सरकार कर्रार कह दिया, ये गैरा फर्रार क्यों है? फरमाया कर्रार तवल्ला है, गैरा फर्रार तबर्रा है। यानी जब अली का नाम है तवल्ला भी किया करो, तबर्रा भी किया करो। और मैं मजमून छोड़ गया, जिस वक्त ये मर्द लड़ा ना, उस वक्त सरकार ने आखिर में माल गनीमत तकसीम किया। मौर्रिख ये लिख के परेशान हो गया कि मौर्रिख को पता नहीं चला, क्यों? मुझे चल गया, इसलिए कि मर्द का खातून से 2 बराबर होता है। क्या बात है, आप सलामत रहिए। बुखारी कह रही है एक मर्द उठेगा तो तुम मुअज़्ज़ज़ हो जाओगे, तुम मोहतरम हो जाओगे। और फिर क्या होगा? सफ़े नमाज बिछाई जाएंगी। बड़ी बतूल का बेटा इमाम होगा, छोटी बतूल का बेटा मुक्तदी होगा। अच्छा, हमने तो पढ़ दिया और आप सुन चुके। सामीन, मैं यहाँ रुक के जुमला अर्ज करूँ। बड़ी बहस चली ना 3-4 साल पहले इस मौजू के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, कि जब हमने कह दिया कि हम अहले बैत को अंबिया से अफजल समझते हैं। भाई है क्या नहीं अकीदा हमारा? थोड़े बुझे बैठे हैं। हम अली को हर नबी से अफजल समझते हैं। मैंने जुमला कहा तो बाद में एक भाइयों का बच्चा आ गया, मुझे कहने लगा आपने तौहीन रिसालत कर दी है। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा आपने नबी से भी अफजल कर दिया अली को। मैंने कहा आपने कमियों को माना है, आप में यही कमी रह गई है। हुजूर रैयत में और सैयदों में फर्क होता है। मैंने ये कहा है कि अली नबियों से अफजल है, सैयदुल अंबिया से अफजल नहीं है। तो अब मुझे तारीख इस बात का जवाब दे कि जिसके 12वें बेटे से आगे नबी नहीं हो सकता, उस मोहम्मद से आगे सहाबी कैसे हो सकता है? बुखारी की रिवायत है। सरकार आगे होंगे, इक्तदा हो रही होगी, ईसा रैयत बन के उठेगा। अब आप तो हैं सारे शिया मुसलमान, सुन्नी शिया सब इमाम ज़माना को मानते हैं। बिलखुसूस अर्ज़ करूँ आपकी मालूमात करी, डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब ने एक शानदार किताब लिखी इमाम ज़माना के ऊपर, पढ़ने की है। लिहाजा ये तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। होते हैं बीच बीच कोई फल जो ख़राब होते हैं, वगरना सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देवबंदी, बरेलवी सब मानते हैं कि इमाम ज़माना आएंगे, वक्त का इमाम आएगा। और ये भी मानते हैं कि ईसा पीछे खड़े होगा। अब हुजूर यहाँ पर तो मजमा मुसलमानों का था, आपने दाद दे दी। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला फरमाते हैं, मैंने लाहौर में यही जुमला पढ़ा कि ईसा मुक्तदी होगा, हमारा इमाम इमाम होगा। तो ईसाइयों ने FIR कटवा दी, कहा हमारे ईसा की तौहीन हो गई। भैया आपकी तौहीन रिसालत होती है तो उनकी तौहीन ईसा नहीं होगी। उन्होंने FIR कटवा दी, मुनाज़रा तय हो गया। DC साहब बैठे हुए थे, उसमें ज़ैदी साहब फरमाते हैं, उसने कहा जी दलाइल से बात होगी। उन्होंने फरमाया गलती कर रहा है, अली वालों से दलाइल से बात ना किया कर। हमसे जो जीतना चाहता है तलवार से जीत ले, हम निहत्ते होते हमें मार लिया करो, पर दलाइल से नहीं। कहने लगा नहीं दलाइल से बात होगी। कहा बिस्मिल्लाह। कहने लगा ये बताइए आपका इमाम किधर रहता है? उन्होंने फरमाया ज़मीन पे, इसलिए कि एक लहजे के लिए अगर ज़मीन इमाम से खाली हो तो ज़मीन ख़त्म हो जाए। तो बड़े तकब्बुर से कहता है ईसा कहाँ रहता है? उन्होंने कहा चौथे आसमान से। कब ये बताइए कि कौन अफजल है, ईसा या आपका इमाम? उसने कहा भाई वो तो नतीजा मैं दे चुका। कहा अच्छा ये बताइए ज़मीन अफजल है या आसमान? उसने कहा वैसे तो करबला के होते हुए ज़मीन अफजल है। क्या बात है आपकी। वैसे भी हम कद देख के बरतरी नहीं देते। आसमान, क्या बात है, मैं बस बात करके गुजर जा रहा हूं। सामीन, कहा कि आसमान अफजल है या ज़मीन? उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं कि ज़मीन से आसमान अफजल है। उसने कहा बस तो तय हो गया, हमारा इमाम आसमान का रिहायशी, आपका इमाम ज़मीन का रिहायशी, और जो अच्छी जगह पे रहता हो, बरतर जगह पे रहता हो, वो अफजल होता है। मुस्कुरा के जाती साहब दांतों में आवाज़
نکال کے فرمانے لگے جو جاگیردوں کی بنیاد پہ، زمینوں کی بنیاد پہ تفضیل دیتا ہے وہ عیسائی ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ گیا جملہ اور پہنچنے والے پہنچ گئے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کس کے ساتھ ہے، زمینوں کی بنیاد پہ ترتیب نہیں بنائی جاتی، کمال کی بنیاد پہ ترتیب بنائی جاتی۔ اس نے کہا دلیل ہو گئی میری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جاری صاحب فرماتے ہیں کبھی سبزی لینے گئے ہو؟ کہنے لگا جی۔ کہنے لگے ترازو، اب تو ڈیجیٹل ترازو آ گئے نا ہمارے ہاں، ایک دور ہوا کرتا تھا جب ترازو ہاتھ میں، تڑکڑی جس کو بولتے تھے ہم لوگ، وہ تھاما ہوا اس کے 2 پلو ہوتے۔ اس میں کہا کہ اگر تم سبزی لینے جاتے ہو تمہیں معلوم ہوگا کہ 2 پلے اگر برابر ہوں تو نیچے کون سا ہوتا ہے اوپر کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم، کہاں کی بات کہاں جوڑ رہا ہے؟ اس نے کہا جس میں وزن زیادہ ہو وہ نیچے ہوتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر چلے جاتا ہے۔ اس نے کہا بس اللہ نے فضیلت کا ترازو لگایا، ایک طرف مہدی کو رکھا ایک طرف عیسیٰ کو، جو وزنی تھا وہ زمین پہ رہ گیا، جو ہلکا تھا وہ اوپر اٹھ گیا۔ سلامت رہیے۔ میرے مولا تشریف لائیں گے اور سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ قاتلان حسین کو قتل کریں گے، اور پھر ان کو قتل کریں گے جنہوں نے بطول کی بیٹیوں کو بے ردا کیا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج کی رات بابا کے عزادار کی آخری رات ہے۔ آپ سب ایک بڑی تعداد میں ماتم کرنے آئے ہیں نا، کتنا رو لیں گے آپ اور میں۔ عزاداروں جو کھانا دیکھتا تب بھی یا حسین کہہ کے رو پڑتا، گلیوں سے گزرتا قصاب حیوان چھپا لیتے، سجاد رک رک کے پوچھتا تھا پانی پلا کے ذبح کرتے ہو یا ایسے ہی مار دیتے؟ اجرکم اللہ۔ کل تفصیلی شہادت پڑھوں گا، آج مجھے ایک جوان نے کل نکلتے ہوئے کہا بی بی سکینہ کی شہادت تو سنائیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سجاد کے کئی زخم ہیں۔ میرے مولا فرماتے پر اس وقت میں بڑا درد میں ہوتا تھا جب شام کے زندان میں سکینہ میری جھولی میں آ کے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی بھیا یہ کہاں جاتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ جب شام ڈھلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پرندے سفر کرتے ہیں، بھیا سجاد یہ پرندے کدھر جاتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے تھے سکینہ یہ اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ رو کے بچی پوچھتی تھی بھیا کیا میں بھی مدینہ جاؤں گی؟ عزاداروں جس وقت دفنا کے سکینہ کو شام سے نکلا ہے نا سجاد، ایک مرتبہ قبر پہ ٹھہر کے کہا سکینہ الوداع ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ سکینہ تو بابا کی عزادار اپنے وطن نہ جا سکی۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑا تڑپی ہے یہ بچی رونے والوں، اور میں نے بعض علماء سے سنا ہے اس بچی کا مصائب سننے خود حسین تشریف لاتے ہیں۔ بڑی لاڈلی تھی نا حسین ابن علی کی۔ عزاداروں جس وقت 11 محرم کی صبح بچوں کو بے پلانے اونٹوں پہ بٹھایا گیا ہے، آپ نے کئی بار ممبر سے سنا ہوگا کہ بے پلانے اونٹوں پر بیٹھے تھے۔ اگر میں آج سمجھا گیا تو کل تک رونے کے لیے کافی ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کی بے بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے بابا کو بے پلانے اونٹ پہ بٹھایا گیا، میں پلان والے اونٹ پہ تھی، یا اونٹ کچھ ہی قدم آگے چلا تو خون کا فوارہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے رو کے پوچھا بابا یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی بچے جس کے اوپر پالان نہ ہو اس اونٹ کے سوار کا لہو بہتا ہے، مجھے معاف کرنا ابو ذر تم مرد ہو کے برداشت نہ کر سکا۔ علی کی بیٹیاں بے پلانے اونٹوں پہ کربلا سے کوفہ۔ جعلکم اللہ من الباقین۔ تکلف نہیں کریں گے، نہیں معلوم اگلے سال پھر 25 محرم کس کے مقدر میں آئے۔ عزاداروں انہوں نے بیبیوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ سیدانیاں مجھے اس جملے پہ معاف کریں گی، قدموں سے سیدانیوں کو باندھا گیا تھا، لیکن بچوں کے ہاتھ آزاد تھے۔ بچے اپنے ہاتھوں سے ماں کے پلوؤں کو تھامے ہوئے تھے، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں وہ نگاہیں بلند کرنا۔ عزاداروں گھوڑوں نے اونٹوں نے تیز چلنا شروع کیا، یا اونٹوں نے جب تیز چلنا شروع کیا بچوں کے ہاتھ ماں کے پلوں سے چھوٹتے تھے۔ کبھی بچہ اس طرف ڈھلتا تھا، کبھی اس طرف لٹکتا
ہوا تھا. عزادارو مسلم کی بیٹی ہے, نام ہے فاطمہ, 7 سال کا سن ہے. جناب مسلم کی زوجہ کہتی ہے میری بچی کے ہاتھ چھوٹے. اونٹ نے تیز دوڑنا شروع کیا, بچی خاک کربلا پہ گر گئی. اونٹ کا قدم بچی کی سینے پہ آیا. میں نے حسرت سے زینب کا چہرہ دیکھا, بی بی میری بچی بچائیے. زینب کی آواز آئی, ہمیں کچھ نہ کہیے ہمارا عباس. عزادارو 16 سے زیادہ بچے گرتے رہے ہیں. آپ نے سنا ہے نا کہ 3 دن تک حسین دفنائے نہیں گئے. اللہ جانے یہ بچے کب دفنائے گئے, خدا بہتر جانتا. ان ماؤں کو سلامی نہ کریں تو مسلمانوں ہم کیا کریں. عزادارو اب کی بار تعویذ سینہ حسین گر رہا ہے. رباب کی جھولی جھٹک کے سکینہ زمین پہ آ گری. اونچی آواز سے کہا زینب حسین کی امانت گر گئی. یا ایک مرتبہ حسین کی بہن نے جلال میں آ کے کہا شمر قافلہ روک. کمینہ کہتے بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں اب کیوں روکوں. تڑپ کے زینب فرماتی ہیں غیرت آل محمد گر گئی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جو رو نہ سکے وہ رونے والی شکل ضرور بنائے. نہیں معلوم کس کے پہلو میں سید سجاد ماتم کرنے آئے ہوں اپنی بجڑی ہوئی بہن کا. عزادارو سید سجاد اونٹ سے نیچے آئے ہیں, بھاگتے قدموں کے ساتھ بہن کے قریب گئے. اب جن کی چھوٹی بہنیں ہیں وہ مجھے معاف کرنا. مولا سجاد فرماتے ایک کمینہ میرے سے پہلے پہنچا ہوا تھا, وہ اپنے نجس ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتا, کوئی اسٹیج سے ہاتھ نیچے آتا, سکینہ تڑپ کے گرتی. میں نے اپنی بہن کو چھڑایا, آ سکینہ تجھے میں ناقہ کی پشت پہ سوار کروں. اللہ مجھے ہمت دے میں جملے پڑھ سکوں. سکینہ بھاگتی ہوئی گئی اور جا کے اس اونٹ کے قریب آئی جہاں پہ عباس کا سر لگا ہوا تھا. رو کے کہتی ہے چچا لاوارثوں کی طرح مارا جاتا ہے. ارباب مقاتل کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے سکینہ کس ورزہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. بعض کہتے ہیں بچی کا دل بند ہو گیا تھا. اتنے مصائب 4 سال کی عمر میں سہے شہزادی نے. میرا وہ جوان جو کل بی بی کی شہادت کی منت کرنے آیا تھا, عزادارو جملہ سنو گے بڑی عزادار ہے بابا کی. بھوکی رہی پر کھانا نہیں مانگا, پیاسی رہی پر کمینوں سے پانی نہیں مانگا. حالت کیا ہو چکی تھی, کانوں میں جمع ہوا لہو تھا, ہاتھوں میں رسیوں کے نشان تھے, بالوں میں گرد تھی, کرتا جلا ہوا تھا. کوفی کہتے تھے باغی کی بیٹی آ رہی. بڑی تھک گئی حسین کی بیٹی. آپ روتے تھک گئے ہیں عزاداران مظلوم کربلا, جی بھر کے روئیے گا. عزادارو آ گیا زندان شام کے قیامت کا وہ منظر, یا ایک مرتبہ خاک پہ سوئی سکینہ. عزادارو کبھی اپنے بچوں کو اینٹوں اور خاک پہ سلا کے پوچھنا کیا ہوتی ہے شام. بستروں پہ بچے سلانے والوں, کبھی اینٹوں پتھروں پہ بچے سلا کے پوچھنا سکینہ تیرا اپنا مقدر. شام کے زندان میں ریگستان کے بستر پہ سوئی ہوئی بچی تڑپ کے ایک مرتبہ اٹھی اور اٹھ کے کہتی ہے بھیا سجاد میرے بابا حسین ملنے آ گئے. بھیا میں نے بابا کو ابھی دیکھا ہے, بھیا مجھے بابا باہوں میں لے رہے تھے. عزادارو جس طرح آپ چلا رہے ہیں بیویوں نے سر کا ماتم شروع کیا. سجاد بہن سنبھال, بابا کے فراق میں بچی نادان ہو کے کیا کیا کہہ رہی ہے, شہزادی کو سنبھال. ایک مرتبہ سید سجاد قریب آئے, کہا سکینہ میری شہزادی کیا ہوا. کہا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا, بابا کہہ رہے تھے سکینہ تیرا سفر تمام ہوا, سکینہ تیرا شکریہ, سکینہ دین بچا لیا.
عزادارو بچی نے چلانا شروع کیا. یزید بیدار ہوا. اس کمینے نے کہا شور کس بات کا ہے؟ پتہ چلا بچی باپ کو رو رہی ہے. عزادارو اس کمینے نے سر حسین روانہ کیا. اجرکم اللہ. بس 1 منٹ کی زحمت دوں گا. عزادارو منظر کیا ہے؟ سب بیبیاں گریا کر رہی. کبھی سکینہ فاطمہ تو زہرا کی نواسیوں کی گود میں آتی ہے، کبھی سید سجاد کی آغوش میں آتی ہے. بچی بے ہوشی کے قریب ہے. یا عزادارو ایک تشت لایا گیا. تشت کے اوپر غلاف تھا، آگے غلام ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے ہے. یا ایک مرتبہ بچی نے تشت دیکھا، رو کے کہا بھیا سجاد میں نے کھانا نہیں کھانا، بھیا میں بھوکی نہیں ہوں، بھیا مجھے پانی نہیں پینا. عزادارو اب جو تشت کو زمین پہ رکھا، سجاد نے غلاف ہٹایا، بابا کا کٹا ہوا سار جو ابھی تک نہیں رو سکا وہ نگاہیں اٹھانا. بچی نے بابا کا سر جھولی میں لیا. آپ سن کے حیران تو ہوئے ہوں گے، رونے والوں بچیوں کو باپ جھولی میں لیتے. بابا کا کٹا ہوا سر آغوش میں لیا. عزادارو پہلا سوال کیا، بابا تیری رگیں کس نے کاٹی؟ بابا چہرے پہ خون کس کا ہے؟ بابا تیرے بال کیوں کم ہو گئے؟ بابا. عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا جب بچیوں کو تکلیف ہو تو وہ باپ کا انتظار کرتی ہے. جب باپ رات کو آئے گا ہم ساری شکایتیں بتائیں گی. عزادارو بچی نے ایک جملہ کہا، بابا تیرے در چھن گئے، بابا میرے ہاتھوں کے نشان، بابا چہرے پہ تماچوں کے نشان. عزادارو شہ کی بیٹی نے اپنے ہونٹ بابا کے ہونٹوں پہ رکھے. سجاد کی آواز آئی، عزادارو زینب رباب کو سنبھالو. انا للہ. رباب کو سنبھالو، رباب کو سنبھالو. اکبر ادھر اجڑ گیا. رباب نے قسم کھائی، سکینہ و اصغر تمہاری ماں نہ ٹھنڈا پانی پیے گی. اجرکم اللہ. مجھے بعض جوان اشارے کر رہے ہیں، میں ان کے لیے فقرہ پڑھو. اللہ تمہیں شام لے جائے. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ، اللہ تمہیں شام لے جائے. ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میری 4 بیٹیاں ہیں، مجھے ایک بچی نے آ کے کہا حسین کی بچی رات کو خواب میں آئی تھی، سکینہ کہہ رہی تھی میری قبر میں پانی آ گیا. اپنے بابا سے کہنا میری قبر تبدیل کرے. یہ 1 سال پہلے کا، یہ 100 سال پہلے کا واقعہ ہے. عزادارو ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کا خواب ہے. دوسرے دن دوسری بچی آئی، یا چوتھے دن سکینہ میرے خواب میں آئی اور مجھے غضب سے کہا میں حسین کی اجڑی ہوئی بیٹی ہوں. ابراہیم ہمیں شام والے بھی مارا کرتے تھے. سکینہ کو چچا کے بعد پانی اچھا نہیں لگتا. عزادارو علماء سے مشورہ کیا، بس مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی پڑھنے والی. عزادارو یہاں ایک مرتبہ قبر سکینہ کو نبش کیا گیا، چاروں طرف قناتیں لگائی گئی. جب گورکن قبر کھود رہا تھا یا اچانک اس نے پارچہ دیکھا، آواز دی بیبیوں کو بلایا جائے. سیدانیاں قبر میں اتری یا سر کا ماتم کرنا شروع ہوئی. ایک بی بی نے چلا کے کہا اب کوئی منبر پہ یہ نہ کہے کہ سکینہ کو غسل دیا گیا تھا، اسے کفن پہنایا گیا تھا. ابراہیم دمشقی کی بیٹی کہتی ہے ہم نے لاشا سکینہ دیکھا، ہاتھوں میں رسیوں کے نشان، چہرے پہ ماتا، کرتا جلا ہوا. ہمیں پتہ چلا حسین کی بیٹی کس قیامت سے گزری. ماتم سکینہ. آج بھی